اللہ کا عذاب کب نازل ہوتا ہے اور کس طرح کی تاریخ کا مطالعہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات کو سورہ احقاف کی آیتوں سے پوچھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سورہ احقاف کی تفسیر کا یہ 10واں ایپیسوڈ ہے، جس میں ہم اس سورہ کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 27 تک کی تفسیر جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ تو جب ان لوگوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی طرح ان کے میدانوں کی طرف امڈا آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یہ وہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب بھرا ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی۔ تو وہ ایسے تباہ ہوئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ ہم گناہگار لوگوں کی یوں ہی سزا کیا کرتے ہیں۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں کیا نکات پائے جاتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر۔ نکات: عارض سے مراد ایسے بادلوں کا جھنڈ ہے جو آسمان میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کی وسعت اتنی ہوتی ہے کہ پورے افق کو چھپا دیتی ہے۔ اودیہ جمع ہے وادی کی جس کا معنی ہے رہنے کی جگہ۔ تدمر تدمیر سے بنا ہے جس کا معنی ہے ہلاک اور نابود کرنا۔ وہ قوم عاد جو شدید قحط سالی کا سامنا کر رہے تھے اور مدتوں سے پانی کے منتظر تھے، بادل کو دیکھنے کے بعد پہلے تو خوش ہو گئے، لیکن بعد میں انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ بادل نعمت نہیں ہیں بلکہ نقمت ہیں اور یہ وہی عذاب ہے جس کے آنے کی جلدی کرتے تھے۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے ان دونوں آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اللہ کا عذاب اتمام حجت کے بعد نازل ہوتا ہے۔ نمبر 2، کچھ بادل ایسے ہیں پانی نہیں برساتے بلکہ ڈراونے اور سخت طوفان کا سبب ہوتے ہیں۔ مشرکوں نے بادل دیکھنے کے بعد کہا ھذا عارض ممطرنا، لیکن جناب ہود علیہ السلام نے فرمایا بل ہوا ریح فیہا عذاب۔ نمبر 3، نیچر اللہ کے لطف و کرم کا بھی ذریعہ ہے۔ ارسلنا الریاح لواقح، سورہ ہجر آیت نمبر 22، اور اللہ کے عذاب کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، دردناک عذاب صرف آخرت سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی مل سکتا ہے۔ نمبر 5، اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ نمبر 6، بادلوں اور ہواؤں کا چلنا بھی کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے بلکہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ نمبر 7، گناہگاروں کو تباہ و برباد کر دینا اللہ کی سنت ہے۔ نمبر 8، لوگوں کے ہلاک ہونے کا سبب خود ان کے اعمال ہیں۔ دو آیتوں کی تفسیر جان لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 26 کی تفسیر کو بھی جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ
مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور ہم نے ان کو ایسے کاموں میں مقدور دیے تھے جن میں تمہیں کچھ بھی مقدور نہیں دیا، اور انہیں کان اور آنکھ اور دل سب کچھ دیے تھے، تو چونکہ وہ لوگ خدا کی آیتوں سے انکار کرنے لگے تو نہ ہی ان کے کان ہی کچھ کام آئے اور نہ آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور جس عذاب کی یہ لوگ ہنسی اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا. تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس کے پیغامات کو بھی سنتے ہیں. پیغام نمبر 1، اگرچہ سہولتیں حاصل کرنے کے لیے انسان کا کوشش کرنا ضروری ہے، لیکن ساری سہولتیں اللہ کی ہی عطا کی ہوئی ہیں. نمبر 2، جب سپر پاورز تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تو اوروں کا کیا ہوگا، ذرا سوچیں تو صحیح. نمبر 3، مال و دولت اور سہولتیں ہمیشہ ترقی کا ذریعہ نہیں ہوتے. نمبر 4، اگر نصیحت قبول کرنے کا انسان کا ارادہ ہی نہ ہو تو نہ ہی مادی سہولتیں کارساز ہوتی ہیں اور نہ ہی جسمانی طاقتیں. نمبر 5، مال و دولت اور مادی سہولتوں کی اہمیت اس وقت ہے جب وہ نیک انسان کے اختیار میں ہوں، ورنہ یہی سہولتیں انسان کے لیے عذاب کا سبب بن جاتی ہیں. نمبر 6، کافروں کا مذاق اڑانا اور انکار کرنا ان کے نابود ہونے کا سبب بن جاتا ہے. نمبر 7، اللہ کی سزائیں انسان کے اعمال اور کردار کے مطابق ہوتی ہیں. آیت نمبر 26 کی تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 27 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اے اہل مکہ، ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہلاک کر مارا اور اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں طرح طرح سے دکھا دیں تاکہ یہ لوگ باز آئیں، مگر کون سنتا ہے. بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 27 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے. پیغام نمبر 1، اللہ کا عذاب اور ہلاکت اتمام حجت کے بعد آتا ہے. نمبر 2، نزدیکی قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. نمبر 3، تبلیغ مختلف اور الگ الگ انداز سے ہونی چاہیے. نمبر 4، انسان کی ترقی اور کمال فطرت اور راہ خدا کی طرف رجوع کرنے میں ہے. تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 27 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لیے. تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ اللہ کا عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے، اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ نزدیکی قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.